اس وقت JUI کے سینئر رہنما ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے اور بلوچستان میں JUI کی ایک اپنی ایک سیاسی قوت اور طاقت بھی موجود ہے۔ آپ بھی کافی بلوچستان کو جانتے ہیں، اور مولانا صاحب نے جس قسم کی سپیچ کی ہے دہشت گردوں کے خلاف اور خوارج کے خلاف، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی سیاسی رہنما نے اس سے پہلے کیا ہے۔ تو ایک تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو آج بلوچستان میں ہوا ہے، اور اس کو ہم نے دو تین اطراف سے دیکھنا ہوگا۔ جی، ایک تو جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، مولانا صاحب نے جو 2-3 ہفتے پہلے پارلیمنٹ میں ایک سپیچ کی تھی، اور اس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور جو ہمارے KP اور فاٹا کی صورتحال ہے، اس میں امن و امان کا جو ایشو انہوں نے اٹھایا تھا، ہماری حکومت نے اس سے صرف نظر کیا۔ اس کے بارے میں بلوچستان کی صوبائی حکومت نے کہا کہ جی شاید مولانا صاحب کو صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہے، حالانکہ آج کے واقعے نے اور اس سے پہلے کے واقعات نے ثابت کیا کہ مولانا صاحب کو ہی اصل صورتحال کا ادراک ہے۔ جی، تو ایک تو اس حوالے سے ان کو دیکھنا ہوگا کہ جی اگر آپ کو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پہلے سے آگاہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال آپ کے صوبے میں ڈیولپ ہو چکی ہے۔ لیکن ضیاء الرحمان بھائی، ایک منٹ یار، سیاسی لیڈرشپ جو ہے کون سی سیاست، آپ مجھے بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی، اب گورنر کنڈی صاحب ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں KP کے حالات ٹھیک، بلوچستان کے کون سے سیاستدان کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بڑے کم، لیکن مولانا صاحب کو یہ داد دینی پڑے گی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں گراؤنڈ پہ یہ سچویشن ہے اور آپ کان کھول کے سن لیں یہ والا معاملہ۔ عادل بھائی، ایک بات میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چھین لیں، آپ ان کی پارلیمنٹ میں پریزنس کو محدود کر لیں، لیکن آپ ان کی وہاں پر لوکل، وہاں پر لوگوں میں پریزنس کو محدود نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی سب سے بڑی قوت ہے، سیاسی قوت ہے، وہ بھلے حکومت میں نہ ہو، لیکن وہاں کی سب سے بڑی جماعت، سیاسی قوت جمعیت علماء ہے، اور ان کی قیادت نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان آپ کے ہاتھ سے سرک رہا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اب ہماری سیاسی لیڈرشپ، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جب سیاسی لیڈرشپ آپ کو آگاہ کر رہی ہے تو آپ اس کی طرف کیوں اس سے اپنی آنکھیں چرا رہے ہیں، آپ صرف نظر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس میں پھر اس طرح کی سیکیورٹی ایشوز پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنے جو ہم اقدامات لے رہے ہیں، ہم بلوچستان کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، بلوچوں کے تحفظات کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو ایڈریس کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور ضیاء الرحمان بھائی، چلیں اس کو، تو یہ ایسے جو واقعات ہیں، خصوصاً حامد الحق صاحب کی تعزیت کے لیے جب مولانا صاحب گئے، جو انہوں نے سپیچ کی وہ بڑی کلیئر تھی۔ دیکھیں، یہ کہ جی محرومیوں کو کہنا کہ بلوچوں کی محرومیاں ہیں یا خیبر پختونخوا میں محرومیاں ہیں، اس لیے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس لیے علماء کو اس نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے دہشت گردی کی، مطلب ایبسولوٹلی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن جو آگے کی صورتحال ہے اس میں میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اب مولانا صاحب نے جتنا کھل کے، بلکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں فرنٹ فٹ پہ تو اس وقت صرف مولانا صاحب آ گئے۔ آپ کی گورنمنٹ کے کسی سیاسی جماعت کے رہنما نے اس طرح کی سپیچ وغیرہ کی ہے، لیکن اب آگے کا لائے عمل بتائیں کہ سیاسی قائدین کو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات عادل بھائی بڑی واضح اور صاف ہمیں پاکستان کے لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ جنگ پاکستان کی ہے، لیکن یہ اصل میں جنگ کسی اور کی ہے۔ یہاں پاکستان بطور پراکسی استعمال ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی قوتوں کی لڑائی ہے جس کے لیے پاکستان کو ایک بیٹل فیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہماری سیاسی قوت کا، ہماری حکومتوں کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے جس میں انہوں نے بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کو بنایا ہوا ہے، ہم نے کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے، توڑنا کیسے، ہم نے توڑنا کیسے ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج یہ دنیا میں ایک نامور فوج ہے، ہمارے جو ہے سیکیورٹی کے ادارے ہمارے وہ نامور ہیں، ہماری سیاسی قوتیں جو ہے وہ منجمد نہیں ہیں، وہ ان کو یہ طریقہ بنانے پڑیں گے کہ اگر دنیا آپ کے پاکستان کو بیٹل فیلڈ بنانے پر تلی ہوئی ہے اور یہاں پر اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کو توڑنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ ہمیں اور سب سے بنیادی، اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سوچوں اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس میں ہمارے لیے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو وہ ان کے تحفظات دور کرنے ہوں گے، ان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر ہمارے لوگ، پاکستان کے لوگ، ہمارے KP کے لوگ، ہمارے بلوچستان کے لوگ اگر وہ متحد ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ملک کو بیٹل فیلڈ نہیں بنا سکتی۔ ضیاء الرحمان صاحب، JUI کے سینئر رہنما ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب، دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا، یہ
آپ اور پی ٹی آئی جو ہیں, ہم تو ویسے شروع سے ہمیں پتہ ہے کے پی کی جو پچ ہے جس پر آپ لوگ کھیلتے ہیں, پی ٹی آئی اور آپ دونوں مل کے, پی ٹی آئی اور تحریک انصاف جو تحریک انصاف اور جے یو آئی جو ہیں یہ آگ اور پانی ہے. ٹھیک, گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا نہیں بنے گا؟ دیکھیں یہ میرا تجزیہ آگ اور پانی ہے. نہیں, میں ٹھیک ہے یہ آپ کا تجزیہ ہے, لیکن میں ایک بات یہ سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں. جی, ہمارے تحفظات ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں یہ آج کے نہیں ہیں, آپ کو معلوم ہے بہت پرانے ہیں. مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹڈ اوپینین ہے جی, عمران خان وہ صاحب کے یہ پرانے ہیں. جی, لیکن سیاست کسی انجماعت کا نام نہیں ہے, آپ منجمد نہیں ہو سکتے سیاسی طور پر. دیکھیں اگر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ممکن ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ وہ حکومت کی بھی اپوزیشن کرے اور وہ اپوزیشن کی بھی اپوزیشن کرے؟ ممکن نہیں ہے. اب اگر ہمیں حالات نے یا اسٹیبلشمنٹ کے جبر نے وہ ہمیں اپوزیشن میں ایک ساتھ بٹھا دیا ہے تو پھر یہ اس کا کوئی خارج از امکان باتیں نہیں ہیں کہ پھر یہ متحدہ اپوزیشن گرینڈ الائنس بھی بنے گا اور یہ چیز مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. مولانا صاحب اب پی ٹی آئی کے پیچھے چلیں گے؟ نہیں, دیکھیں آپ کا ورکر ماننے کے لیے نہیں تیار, میں آپ کو لکھ کے دے. دیکھیں آپ میرے ورکر کی بات تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرا ورکر کیا یہ چیز بھی قبول کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2018 میں بھی اس کو پارلیمنٹ سے باہر کر دے, پھر 2024 میں بھی اس کو پارلیمنٹ سے باہر کر دے؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو سڑک پہ آتا ہے آپ کے لیے, وہ مار کھاتا ہے, وہ اس کو بھی قبول نہیں کر رہا, وہ اپنی پرم جدوجہد 2018 سے کر رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے آپ کے ورکر کا نکلنا, جب پی ٹی آئی کا اپنا ورکر ان کے لیے نہیں نکل رہا, یہ تھوڑا سا دیکھیں میری گزارش آپ سے. اچھا چلیں, دیکھیں ہماری پوزیشن وہی ہے جو 2018 میں تھی. ہم اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے جبر کے خلاف میدان میں آئے تھے کہ جی آپ کے نے جو انتخابات کرائے ہیں, کنٹرولڈ الیکشن کرائے ہیں, آپ نے رگڈ الیکشن کرائے ہیں, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس وقت اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے مخالفت کی. اور اس وقت جو ہے وہ ڈنڈا اس جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے ان کے سر پہ تھا, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم نے کہا کہ جی یہ چیز ہمارے لیے اصولاً ناقابل برداشت. آج 2024 میں ہم اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رگڈ دھاندلی زدہ الیکشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آج اس کی بینیفیشری مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اور ڈنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سر پر ہے, اور ہماری پوزیشن تو تبدیل نہیں. دونوں الیکشن میں ایک چیز کامن ہے. جی, دو ایک چیز کم, کے پی میں بینیفیشری کل بھی پی ٹی آئی تھی 2018 میں, آج بھی پی ٹی آئی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریکارڈ پر کہی ہے کہ آپ اگر 3 صوبوں میں رگڈ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, ہم بشمول کے پی پورے پاکستان میں رگڈ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں بھی الیکشن جو ہے وہ اگر ادھر ریگنگ ہوئی اور پی ٹی تو اگر جتایا گیا, آپ کو ہرایا گیا ہے, تو پھر آپ ایک سٹیج پہ کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ ہم کل بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارے دیکھیں تحفظات اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے دور کرنے ہیں. ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ میں یہاں پہ الیکشن کے خلاف بات کروں, میں دھاندلی کے خلاف بات کروں, لیکن وہی کام جو کے پی میں ہوا ہے میں کہوں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں, سب سے پہلے اس حوالے سے ہمیں ہمارے تحفظات کو ان کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا آسان سا نقطہ ہے عادل بھائی پی ٹی آئی کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں نا یہ الیکشن میں پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی سوائے کے پی کے. ہم کہتے ہیں آپ ایک صوبے کی حد تک آپ کمیشن بنائیں, آپ حلقے کھولیں, اگر کے پی میں وہ چیز آپ کے جو ہے آپ کا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا تو پورے پاکستان میں صحیح ہوگا, اگر وہاں پر آپ کا غلط ثابت ہو گیا پورے پاکستان میں غلط ثابت. یہ بس آپ کے انٹرویو کی ہیڈ لائن یہ ہے, کے پی کے انتخابات کو, الیکشنز کو, نتائج کو, بیلٹ باکسز کو کھولیں, اور اگر وہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے واقعی جنرل مینڈیٹ لیا, پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں نا پھر ایک چیز ہے, پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ پورے ملک میں. ہاں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہمارا تو دعویٰ یہ ہے, دیکھیں میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ حلقے کھولیں گے, آپ ویریفیکیشن کریں گے, اور اس کے بعد آپ ایک کمیشن بنا کر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر ہمارے یہ تحفظات دور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جینوئنلی جیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بسط احترام ہم کہیں گے جی آپ کا مینڈیٹ کب, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرلی کے پی سے نہیں جیتے. دیکھیں ہمارا بالکل واضح اوپینین, ہماری جماعت کی رائے ہے کہ الیکشن پورے پاکستان میں چوری ہوا ہے بشمول کے پی کے. ظاہر رحمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک